صبح کا پرسکون منظر تھا۔ مدینہ کی فضا میں ہلکی سی خاموشی رچی ہوئی تھی، مگر ایک گھر ایسا تھا جہاں دنیا کی سب سے عظیم ذمہ داریوں کے باوجود دلوں پر سکون اترتا تھا۔ یہ وہ مبارک گھر تھا جہاں رسول اللہ قیام فرماتے تھے، اور اسی گھر کے ایک حصے میں وہ نور جلوہ گر تھا جسے دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری صاحبزادی، ان کی زندگی نہ شان و شوکت سے آراستہ تھی نہ دنیا کی آسائشوں سے مزین۔ ان کا گھر سادہ تھا، کبھی کھانے کو کچھ ہوتا کبھی نہیں ہوتا، مگر دل ایسا روشن کہ دنیا کی ہر دولت اس کے سامنے بے وقت محسوس ہو۔ رسول اللہ کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتے تو آپ احترام نہ کھڑے ہو جاتے، ان کا استقبال فرماتے، ان کی پیشانی چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ صرف باپ بیٹی کا تعلق نہ تھا، یہ رحمت کا جیتا جاگتا منظر تھا، شفقت کی روشن مثال۔ لیکن وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں۔ ان کی حیا، ان کی عبادت، ان کا صبر اور ان کا اعلیٰ اخلاق مدینہ میں مثال بن چکا تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ صرف رسول اللہ کی بیٹی نہیں بلکہ تقوی اور پاکیزگی کی مجسم تصویر ہے۔ اسی دوران چند جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکاح کا پیغام پیش کیا۔ یہ کوئی معمولی پیغام نہ تھا، جو بھی آتا اس کا مقام بلند تھا، اس کی قربانیاں عظیم تھیں اور اسلام کے لیے اس کی خدمات روشن اور نمایاں تھیں۔ مگر رسول اللہ ہر بار نہایت نرمی اور وقار کے ساتھ ایک ہی جواب ارشاد فرماتے، میں اس معاملے میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ محض انکار نہ تھے بلکہ ایک اعلان تھے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کوئی عام سماجی فیصلہ نہیں ہوگا، یہ فیصلہ آسمانی رہنمائی کے تحت طے ہوگا۔ ادھر مدینہ کی گلیوں میں ایک اور دل تھا، بظاہر خاموش مگر اندر سے بے چین۔ اس دل میں محبت بھی تھی، ادب بھی اور گہری حیا بھی۔ وہ دل تھا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بچپن ہی سے رسول اللہ کی سرپرستی میں پروان چڑھے، جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے، جو ہر مرکے میں اسلام کے سپاہی بن کر ڈٹ گئے۔ ہاتھ میں تلوار تھی مگر دل میں عاجزی اور انکساری۔ انہوں نے بھی سنا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے پیغامات آ رہے ہیں اور واپس لوٹائے جا رہے ہیں۔ ان کا دل دھڑکا، مگر پھر اپنی حالت پر نظر ڈالتے، نہ گھر تھا، نہ مال، نہ زیور، بس ایمان تھا، بس وفاداری تھی، بس رسول اللہ کی قربت تھی۔ کئی دنوں تک وہ اپنے دل کی بات دل ہی میں دبائے رہے۔ ایک دن بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے کہا، علی، آپ کیوں نہیں رسول اللہ کی خدمت میں پیغام پیش کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا، میرے پاس ہے ہی کیا؟ یہ جملہ صرف چند الفاظ نہ تھے، یہ ان کی عاجزی اور سادگی کی سچی تصویر تھے۔ مگر انہیں تسلی دی گئی کہ اصل دولت ایمان ہوتی ہے، اگر نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ راستے آسان فرما دیتا ہے۔ رات گزر گئی، صبح کی روشنی مدینہ کی گلیوں میں پھیل گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمت جمع کر لی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہر قدم میں ادب تھا، ہر سانس میں حیا کا احساس۔ وہ خوف زدہ نہیں تھے مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ آخرکار وہ نبی کریم کی مجلس میں پہنچے، ادب سے بیٹھ گئے، خاموش۔ رسول اللہ نے ان کی طرف نظر اٹھائی، آپ کی نگاہیں دلوں کے حال جان لیتی تھی۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، علی، کس لیے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان خشک ہو گئی، الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر انہوں نے ہمت کر کے عرض کیا، رسول اللہ، میں فاطمہ کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہی فضا میں ایک عجیب سی نرمی اور وقار اتر آیا۔ رسول اللہ نے گہری نظر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور وہ لمحہ آن پہنچا جو تاریخ کا رخ بدل دینے والا تھا۔ اپنے نرمی سے فرمایا، علی، کیا تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ یہ سوال سادہ تھا مگر اس میں حکمت پوشیدہ تھی۔ نکاح صرف جذبات کا نام نہیں، ذمہ داری کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سر جھکا لیا، رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں سوائے ایک زرہ کے، وہ زرہ جو جنگوں میں استعمال ہوتی تھی، دنیا کے نزدیک شاید ایک معمولی چیز مگر ان کے لیے قیمتی اثاثہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا وہ زرہ تمہارے پاس ہے؟ عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ اپنے ارشاد فرمایا، اسے بیچ دو اور اس کی قیمت مہر میں ادا کر دو۔ یہ فیصلہ سادگی کا اعلان تھا۔ اس نکاح میں نہ سونے کے زیورات تھے، نہ محلوں کی بات، بس ایک زرہ کی قیمت اور دو پاک دل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اطمینان کی روشنی آ گئی۔ انہیں محسوس ہوا جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ لیکن ابھی ایک اور اہم مرحلہ باقی تھا۔ رسول اللہ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ گھر کا ماحول نہایت سادہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے کام میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی اب تشریف لائے وہ ادب سے کھڑی ہو گئیں، اپنے
नरमी से फरमाया, फातिमा, अली ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का चेहरा हया से सुर्ख हो गया। उन्होंने सर झुका लिया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, फातिमा, अली वो हैं जिन्हें तुम जानती हो। उनका ईमान, उनका किरदार और उनकी कुर्बानियां तुम्हारे सामने है। न कोई तवील खुतबा, न कोई जब, सिर्फ हक का बयान। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा खामोश रही और उनकी खामोशी ही उनकी रजा थी। रसूल अल्लाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब समझ गए कि बेटी का दिल राजी है। ये लम्हा सिर्फ एक बाप और बेटी का ना था, ये तारीख का लम्हा था। पाकीज़गी और वफादारी का एक अजीम रिश्ता कायम होने जा रहा था। रसूल अल्लाह वापस तशरीफ लाए और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को खुशखबरी दी, अली, अल्लाह ने तुम्हारा निकाह फातिमा से मंजूर कर दिया है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में शुक्र के आंसू चमक उठे। सर झक गया, दिल सुजद शुक्र में डूब गया। ज़रा बेची गई, इसकी कीमत महर मुकर्रर हुई। ना शहनाइयाँ थी, ना सजावट, ना कोई दाहम धाम। मस्जिद नबवी में निहायत सादगी के साथ निकाह हुआ। रसूल अल्लाह ने खुतबा दिया, अल्लाह की हम्द बयान की, तकू की नसीहत फरमाई और इस पाकीज़ा रिश्ते का ऐलान कर दिया। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम गवाह बने। दुनिया ने देखा कि सबसे अजीम घराने का निकाह किस कदर सादगी से हो रहा है। किसी ने लिबास ना देखा, ना दौलत, ना सामान, सब ने सिर्फ ईमान देखा। निकाह के बाद रसूल अल्लाह ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को रुखसत करते वक्त दुआ दी और फरमाया, ए फातिमा, मैं तुम्हें अली के सुपुर्द करता हूँ। अली बेहतरीन शौहर हैं। ये अल्फाज महज तसल्ली ना थे, ये रहमत का साया थे। फिर वो लम्हा आया जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने नए घर की तरफ रवाना हुई। घर एक सादा सा कमरा, मिट्टी की दीवारें, एक चटाई, पानी का मशकीज़ा और चंद सादा अशिया। मगर इस घर में सबसे ज्यादा जो चीज थी वो थी बरकत। ये सिर्फ एक निकाह ना था, ये दो रूहों का ऐसा मिलाप था जो क़यामत तक अहले ईमान के लिए मिसाल बन गया और अब एक नई जिंदगी का आगाज होने वाला था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अवैस वाइस स्टोरी को सब्सक्राइब करें और अगर आप हजरत मोहम्मद के सच्चे चाहने वाले हैं तो कमेंट में आ रसूल अल्लाह लाजमी लिखी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।